السلام علیکم. گڈ مارننگ. ہائے ایوری ون. آج صبح بہت پیارا موسم ہو رہا تھا اور آج کل ساؤتھ افریقہ میں بہت زیادہ گرمیاں آ گئی ہیں. تو آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چائے کے ساتھ پاپا کھاؤں. آج صبح صبح میں نے سوچا کہ انڈے اور رسک لے کر آؤں اور چائے کے ساتھ کھاؤں نا. تو عبداللہ کی اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں. ایک قریب میری شاپ ہے گھر کے، وہاں میں گئی مگر ان کے پاس وہاں نہیں تھا اور انہوں نے شاپ کلوز کر کے رکھی ہوئی تھی. جب بہت صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنے شٹر کو ڈال کے رکھتے ہیں اور جب تھوڑی دیر ہو جاتی ہے 10-11 بج جاتے ہیں تو یہ لوگ شٹر ہٹا دیتے ہیں. میں پھر دوسری شاپ پر گئی. میں نے سوچا کہ لاؤ میں آگے والی شاپ پہ جاؤں اور وہاں جا کے معلوم کروں کہ ان کے پاس ہے. یہ شاپ بھی میرے گھر سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، تھوڑی سی ہی دور ہے. اچھا، یہاں جب بہت زیادہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ لوگ شاپ تو اوپن کر دیتے ہیں مگر شٹر ڈال کے رکھتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جب 10 بج جاتے ہیں جب یہ شٹر ہٹاتے ہیں. اور یہ یہاں شوگر ملتی ہے براؤن کلر کی نا. یہاں پہ زیادہ تر لوگ یہ شوگر لیتے ہیں اور ہم بھی یہی شوگر یہاں سے لیتے ہیں. اسی طرح انہوں نے تھوڑی تھوڑی سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب ہم گھر آ گئے ہیں. یہ میں نے انڈے لیے وہاں سے اور ہم نے پاپے لیے. آج بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں رسک اور چائے کے ساتھ ناشتہ کروں. تو یہ بہت اچھے ملتے ہیں اور یہ بنگلہ دیش کے ہیں. بہت زیادہ میٹھے نہیں ہوتے یہ اور نمکین نہیں ہوتے، یہ نارمل ملتے ہیں اور بہت ہی اچھے ملتے ہیں. آج کل پورا دن عبداللہ بھی گھر پہ ہی رہتے ہیں. دودھ والے آئے اور پھر میں نے ان سے دودھ لیا، ساتھ میں نے پیسے دیے اور خالی کین ان کو واپس کیا. تو آج موسم بہت زیادہ گرم تھا. ساؤتھ افریقہ میں بہت زیادہ گرمیاں آ گئی ہیں. یہ میرے گھر کے پاس ہی لسوڑے کا درخت ہے اور یہ پورا لسوڑوں سے بھرا ہوا ہے. اتنی جلدی ماشاءاللہ سے یہ اتنے بڑے بڑے ہو گئے. ابھی ایک ہی ہفتے پہلے میں نے دیکھا تھا تو یہ کافی چھوٹے تھے. میں اور عبداللہ گھر میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے سوچا آپ کو بھی دکھائیں ہم کہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ سے یہ بڑے بڑے سے ہو گئے لسوڑے. ساؤتھ افریقہ میں آج کل بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور نومبر سے لے کے دسمبر تک جو ہیں ان کی چھٹیاں رہیں گی. اس کے بعد جو ہے جنوری میں جا کر جو ہے ان کے اسکول اسٹارٹ ہوتے ہیں اور پورے سال میں ان کے 4 ٹرم ہوتے ہیں اور 4 ٹرم میں یہ لوگ 15 دن کی چھٹیاں دیتے ہیں اور اسی طرح جو ہے بچے انجوائے کرتے رہتے ہیں. عبداللہ کا آج مدرسے میں رزلٹ بھی ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی انہوں نے پارٹی رکھی ہے مدرسے میں اور اس عبداللہ کو مدرسے کی طرف سے ایک گفٹ بھی ملا ہے. یہ ان کو مدرسے کی طرف سے عبداللہ کو ملا تھا. ان کا ماشاءاللہ سے رزلٹ اچھا آیا تو عبداللہ کو یہ واٹر بوتل دی تھی انہوں نے اور یہ پین دیا تھا جو عبداللہ کو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. پھر ایک سرٹیفکیٹ بھی مدرسے کی طرف سے ملا تھا. تو عبداللہ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے ساری چیزیں دکھا کر. ساتھ میں انہوں نے چاکلیٹس بھی دی تھیں کچھ. وہ عبداللہ نے آتے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ فریج میں رکھ دی تھیں اور کہا تھا مما یہ میں بعد میں کھاؤں گا. یہ کیک دیا تھا عبداللہ کو مدرسے کی طرف سے. آج کل واٹر میلن کا سیزن آیا ہوا ہے تو انہوں نے اس پہ لگا کے یہ دیا تھا. اچھا، انہوں نے شاید تھیم رکھی تھی واٹر میلن کی نا. اور یہ ایک پین تھا جس سے یہ ریز بھی ہو جاتا تھا. یہ پہلے اسی پین سے لکھ کے دکھا رہے تھے اور پھر اس کے اندر ریزر لگا ہوا تھا، اس سے انہوں نے یہ ریز کر کے دکھا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے. ان کو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. اچھا، سب کچھ مدرسے والوں نے اپنی طرف سے یہ دیا تھا تاکہ بچے اپریشیٹ کرنے کے لیے بچوں کو. اب یہ لوگ نیکسٹ ایئر جائیں گے مدرسے. عبداللہ کو ہم نے بھی اپریشیٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ہم نے پیزا منگوایا تاکہ ان کو اچھا لگے. بہت دنوں سے بول رہا تھا کہ مما آپ پیزا بنا دیں یا منگوا دیں. پھر ہم نے عبداللہ کے لیے پیزا منگوایا مگر یہ ہم نے منگوایا ہے
وداؤٹ چکن منگوایا ہے، کیونکہ جو ہے نا چکن پہ ڈاؤٹ، کچھ لوگ بول رہے تھے کہ پیزے کا پتہ نہیں ہے کہ اس پہ چکن حلال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ خیر یہ حلال ہی شاپ سے ہم نے منگوایا تھا، مگر پھر بھی ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جو ہے نا وداؤٹ چکن منگوا لیں، وہ زیادہ صحیح ہے۔ اب عبداللہ انجوائے کر رہے تھے اور جو ہے ہم نے بولا بھیا آپ دل کھول کے کھا لو، آپ کو جتنا کھانا ہے، کیونکہ یہ ہم نے آپ کے لیے ہی منگوایا ہے۔ اب انہوں نے کہا مما نیکسٹ ٹائم آپ بنائیے گا، ان کو پتہ ہے مما بنائیں گی تو پھر خوب ساری چکن بھی ڈالیں گی۔ اچھا، بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نا اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کا بھی دل خوش ہو اور وہ نیکسٹ ٹائم اس سے بھی زیادہ اچھا پڑھ کے دکھائیں۔ تو آج کل تربوز کا سیزن آیا ہوا ہے، تو ہم نے ذوالکر سے کہا آپ تربوز کو کٹنگ کر دیں، اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے تربوز کے میٹھا نکلنے پر۔ لال لال تربوز زیادہ پیارا لگ رہا ہوتا ہے، اور بہت ہی میٹھا تربوز تھا، یہ بہت ہی اچھا تربوز نکلا تھا۔ تو ذوالکر مجھے تنگ کر رہے تھے، بار بار اس کو اوپن کر رہے تھے اور بند کر رہے تھے کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کتنا میٹھا ہے، کتنا لال ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے ذوالکر سے کہا 1 منٹ رکیے گا، میں ابھی آتی ہوں موبائل لے کر، پھر آپ کٹنگ کریے گا۔ تو یہ مجھے تنگ کر رہے تھے۔ اسی طرح رات ہو گئی، یہ بلی کا بچہ کہیں سے آ گیا ہمارے گھر، ہمارے برابر والے گھر میں نا بلی نے 2 بچے دیے ہیں، تو یہ وہاں سے آ گیا، اور ذوالکر اور عبداللہ اتنا خوش ہو گئے اس کو دیکھ کر۔ ایک ہول بنا ہوا ہے چھوٹا سا جہاں سے پانی جانے کا راستہ ہے، یہ وہاں سے آ گیا، اور یہ لوگ اتنا خوش ہو رہے تھے اس کو دیکھ کر، اور اس کو چڑھنا اترنا سکھا رہے تھے ذوالکر۔ اور یہ بلی آ گئی باہر سے، اس کو بھی ہم نے پھر کھانا دیا۔ پھر یہ دوسری بلیوں کو بھی جمع کر رہے تھے کہ آ جاؤ۔ عبداللہ اور ذوالکر دونوں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہ اس کو اوپر نیچے چڑھنا اترنا سکھا رہے تھے، اور یہ بہت ہی خوش ہو رہی تھی، اور اس کو بھی آ گیا بھائی۔ اس کو میں حیران ہو گئی کہ اس کو 2 بار سکھایا انہوں نے، اور اس کو پتہ چل گیا کہ ایسے اترنا ہے، اور اس کو بھی مزہ آ رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، اس بلی کی جو مما ہے وہ ہمارے گھر میں کافی آتی رہتی ہیں، اور ان کو ہمارے ساتھ بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بلی ہے یا بلا ہے۔ خیر ہمارے گھر میں آتی رہتی تھی، کافی دنوں سے غائب ہو گئی، ہم نے سوچا پتہ نہیں کہاں چلے گئی، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے 2 بچے دیے ہیں پیارے پیارے سے۔ تو عبداللہ اور ذوالکر کو ہو رہا تھا کہ ہم ہی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کی مما بھی آ گئیں اپنے دوسرے بچے کو لے کر۔ میں اسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔